نحمده ونستعينه ونستغفره آپ لوگ بیٹھ جائیے نا، ونؤمن به ونتوكل عليه لگا کے بیٹھ جائیے۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں، ساتھیوں، اسلامی بھائیوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی اور ایک حدیث پڑھی۔ میں اپنی تقریر کو شروع کروں اس سے پہلے کہ آج 10واں دن چل رہا ہے عید ہونے کا۔ ہم نے اور آپ نے یہ دن دیکھا ہے، اس میں ہمارا کردار کیا رہا؟ مسلمانوں، اللہ نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ خوشی کا دن بنایا ہے اور الحمدللہ ہم اس میں شامل ہوئے ہیں۔ آئندہ کس کی قسمت میں ہے نہیں ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن عید کے سلسلے میں 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر اپنی تقریر کو شروع کروں گا۔ آپ کے یہاں چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے، ہمارے بہار میں ایک چیز کہے تو بڑے زور و شور کے ساتھ چلتا ہے، اور رواج و رسم یہ ہے کہ عید کے موقع پر دولہا کی رخصتی ہوتی ہے۔ شادی کے موقع پہ ہم نے سنا اور دیکھا کہ لڑکی کی رخصتی ہوتی ہے، لیکن عید کے موقع پر لڑکے کی رخصتی ہوتی ہے، دولہا کی رخصتی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ سسرال والے کی طرف سے کوئی آدمی جائے، جب تک اس کے گھر نہ پہنچے وہ آدمی، وہ دولہا سسرال والے کے پاس نہیں آئیں گے، اس کے گھر نہیں آئیں گے۔ آپ کے پاس ٹائم ہے چلے گئے، سسرال میں ایکسٹرا آدمی ہے چلے گئے، لیکن جن گھروں میں آدمی نہیں ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ آپ ان پر ظلم کریں؟ میرے بھائیوں، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا سالہ آئے گا، آپ کو معلوم ہے کہ گھر سے کوئی فرد آئیں گے، وہ اپنی گاڑی سے آئیں گے، اپنی گاڑی سے جائیں گے، اور دلہا بھی بیچارہ اپنی ہی گاڑی سے جائیں گے، اپنے گاڑی سے آئیں گے، لیکن یہ شرط لگانا کہاں اسلام میں جائز ہے کہ جب تک سسرال والے کی طرف سے کوئی نہ آئے ہم نہیں جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں،
قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اے فضول خرچی کرنے والے، اے تبذیر کرنے والے، سنو تم شیطان کے بھائی ہو۔ ایک انسان یہاں سے گمانی جائے، یہاں سے چاک پاڑا جائے، کسی ہوٹل میں بیٹھے اور وہاں یہ بات چل رہی ہو کہ فلاں شرابی کا بھائی ہے، فلاں جواری کا بھائی ہے، میرے بھائیوں آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا بھائی شراب پیتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا بھائی جوا کھیلتا ہے، لیکن کوئی آپ کو تشبیہ دے اور یہ کہے کہ یہ جواری کا بھائی ہے، یہ شرابی کا بھائی ہے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ جب دنیا میں آپ کسی شرابی کا بھائی بننا پسند نہیں کریں گے، ایک جواری کا بھائی بننا پسند نہیں کریں گے، تو میرے بھائیوں فضول خرچی کر کے شیطان کا بھائی کیسے بن رہے ہو؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ خوشی کی حد ہے کہ ہم عید کے موقع پہ خوشی منائیں، لیکن مسلمانوں اتنا نہ منائیں کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کو بھول جائیں۔ ہم نے اور آپ نے عید کے موقع پر خوشی منائے، اپنے بچوں کے لیے شاپنگ کی، اپنے بیوی کے لیے شاپنگ کیے، اپنے لیے کپڑا خریدے، لیکن مسلمانوں اپنے ضمیر پر ذرا جھانک کر دیکھو، ذرا نظریں دوڑاؤ فلسطین کے ان مسلمانوں پر، غزہ کے ان مسلمانوں پر جن پر ظلم اور اتیاچار کیا جا رہا ہے، جہاں پر لوگوں کو مارا جا رہا ہے، جہاں چھوٹے چھوٹے اور معصوم بچے کو قتل کیا گیا ہے، وہاں ملبے کے نیچے دفن کر دیا گیا ہے۔ مسلمانوں ہم ان کی مدد اگر اس طرح نہ کر سکے کہ ہم اس پر حملہ کریں، لیکن اتنی مدد تو ضرور کر سکتے تھے کہ ہر افطاری کے وقت اللہ سے دعا کر سکتے تھے، اے اللہ غزہ کے ان مسلمانوں کی حالات صحیح کر دے، دشمنوں کے منہ پہ قرارہ تماچے پڑ جائیں۔ ان مسلمانوں کا بھی شوق تھا، ان مسلمانوں کا بھی یہ ارمان تھا کہ وہ بھی شاپنگ کریں، وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو اور مارکیٹ جائیں، کپڑا خریدیں، عید کے موقع پر عیدگاہ جائیں، ایک دوسرے کے گلے ملے۔ لیکن میرے بھائیوں ہم نے اور آپ نے شاپنگ کر لیے، لیکن بیچارہ ان مسلمانوں کا حال ہے کہ گھر میں کھانا تک نہیں ہے۔ مسلمانوں ہم اور آپ کہاں سو رہے ہیں؟ ہم اور آپ یہ شرط لگا رہے ہیں کہ کوئی نہ آئے تو ان کی بیٹی کو پریشان کریں گے۔ میرے بھائیوں کبھی کبھی یاد کر لیا کرو۔ لیکن سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے مسلمانوں، اس بات کو نوٹ کرنا، یہ جلسہ اللہ کامیاب کرے گا، اس بات کو نوٹ کرنا، پورے بھارت میں ایک نہیں 25 کروڑ کی تعداد میں مسلمان عید کے لیے عیدگاہ گئے، عید کی نماز کے لیے عیدگاہ گئے اور نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد عیدگاہ میں کچھ دیر رہے، ایک دوسرے کے گلے لگائے، وہاں پہ خوشیاں منا کے گھر واپس آ گئے۔ لیکن میرے بھائیوں کہیں سے یہ خبر نہیں آئی، سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ خبر ہم تک نہیں پہنچی کہ بھارت میں 25 کروڑ مسلمانوں نے عید منائے اور راستے میں نکلے، کہیں پر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے، کہیں نے کسی پر کسی کو مارا ہے، کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے، کسی نے کسی کو دھکا دیا ہے۔ مسلمانوں نے امن و امان کا ماحول پیدا کیا ہے، شانتی پیش کیا ہے، شانتی کا ثبوت دیا ہے کہ مسلمان نکلے ضرور ہے لیکن عید کے موقع پر کسی نے ہنگامہ نہیں کیا ہے۔ مسلمان ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ ہم عیدگاہ 25 کروڑ کی تعداد میں نکلے، صبح نکلے، چھوٹے بڑے بوڑھے بچے مرد عورت جوان بوڑھے سب نکلے عیدگاہ اور نماز پڑھ کے خوشیاں منا کے وہاں سے اپنے گھر بھی آ گئے۔ لیکن یو پی سے خبر نہیں آئی کہ فلاں مسلمان نے فلاں شخص کے عبادت خانہ کو توڑ دیا، دلی سے خبر نہیں آئی کہ مسلمانوں نے کسی کے گرودوارا پر چڑھ کر، کسی کے مندر پہ چڑھ کر، کسی کے چرچ پہ چڑھ کے کہیں پر جھنڈا لہرائے اسلام کا۔ مسلمانوں سب سے بڑی شانتی اور مسلمان ہونے کی دلیل یہی ہے کہ مسلمان ہمیشہ امن چاہتا ہے، شانتی کو بحال رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں نکلے ضرور ہے، ہم عید کی نماز کے لیے نکلے ضرور ہے، میدان عیدگاہ گئے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، لیکن ہم نے کہیں پر ہنگامہ نہیں کیا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے کہ ان کی عبادت تبھی قبول ہوں گے جب مسلمانوں کو چھیڑا جائے، مدرسہ عزیزیہ کو جلایا جائے، مسجدوں کے
چھتوں پہ چڑھ کے, گنبدوں پہ چڑھ کے وہاں جھنڈا لہرا جائے. مسلمانوں, سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں, ہم نے امن و امان کا پیغام دیا. اتنی باتیں تھی عید کے موقع پر, میں نے آپ کو بتا دی. اب میں اپنے مقصد کی طرف چلتا ہوں. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, جس میں اللہ رب العالمین سے ایک بندہ دعا کر رہا ہے, طلب کر رہا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم سے بچا لے. میرے پیارے ساتھیوں, سب سے پہلے دنیا کا لفظ استعمال کیا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو پیٹ دیا ہے تو نماز پڑھنے کیوں کہا, اور جب نماز پڑھنے کہا تو پیٹ کیوں دیا؟ پیٹ نہیں دیتا صرف ہم مسجد میں رہتے, پیٹ نہیں دیتا ہم روزہ رکھتے, پیٹ نہیں دیتا ہم تہجد پڑھتے, پیٹ نہیں دیتا ہم دنیا میں مال نہیں کماتے. اور جب عبادت کرنے ہی کہا ہے تو پیٹ کیوں دیا؟ میرے پیارے ساتھیوں, اللہ نے روزی کمانے سے کہیں منع نہیں کیا ہے. شریعت تو یہ کہتی کہ عبادت ہر وہ چیز ہے جس سے اسلام نے ہمیں جس چیز کو کرنے کا حکم دیا اس میں بھی عبادت ہے, اور جس چیز سے روکا گیا وہ بھی عبادت ہے. صرف نماز اور روزہ ہی ہمارے لیے عبادت نہیں ہے. عبادت ہمارے لیے وہ ہے جس چیز کو شریعت نے ہمارے اوپر واجب قرار دیا کہ یہ کرو تو ہم اور آپ کر رہے ہیں تو عبادت ہے, جس سے منع کیا گیا رک جائیں تو بھی عبادت ہے. کہیں پر اللہ نے نہیں کہا کہ تم صرف نماز پڑھتے رہو. قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز ختم ہو جائے, جب نماز پوری ہو جائے, جب عبادت ختم ہو جائے, ذکر و اذکار سے فارغ ہو جاؤ تو تم عبادت کے لیے, عبادت سے جب فارغ ہو جاؤ تو تم روزی روٹی کے لیے زمین پہ پھیل جاؤ, تم غلہ کے لیے زمین پہ پھیل جاؤ, تجارت کرنے کے لیے مارکیٹ چلے جاؤ. جب عبادت پوری ہو جائے, عبادت کمپلیٹ ہو جائے تو تم کھیت میں چلے جاؤ, زمین میں نکل جاؤ, یہاں سے فرقہ چلے جاؤ, مالدہ چلے جاؤ تجارت کرنے کے لیے, دھولیان چلے جاؤ. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم روزی نہ کماؤ, اور یہ بھی نہیں کہا کہ تم گھروں میں بیٹھے رہو اور اللہ پر بھروسہ کر لو. اللہ تمہارے گھروں میں اناج دے دے گا, اللہ تمہارے گھروں میں غلہ دے دے گا, اللہ تمہارے گھروں میں پیسہ دے دے گا. نہیں, محنت آپ کو کرنی ہے, اللہ دینے والا ہے, محنت آپ کو کرنی ہے. کہیں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم صرف نماز پڑھتے رہو. نماز ختم ہو جائے, عبادت کمپلیٹ ہو جائے, آپ میدان میں نکل جاؤ اللہ کی رزق کو تلاش کرنے کے لیے. میرے پیارے ساتھیوں, غور کیجئے, دنیا کمانا غلط نہیں ہے, مال چاہنا غلط نہیں ہے. مال انسان کے پاس نہیں ہوگا تو یہ جو چاک پاڑا گمانی مغل پاڑا میں جلسہ ہوگا, دولت نہیں ہوگی, مال نہیں ہوگی تو ہم کیسے پنڈال کا انتظام کر پائیں گے؟ یہاں مدرسہ چل رہا ہے, ہم اس کا انتظام کیسے کریں گے؟ اساتذہ کی تنخواہیں کیسے دیں گے؟ ان کی تنخواہ کیسے چکائیں گے؟ میرے بھائیوں, پتہ چلا کہ مال بھی ہمارے لیے ضروری ہے, دین بھی ضروری ہے اور دنیا بھی ضروری ہے. اس لیے تو اللہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. دنیا میں بھی اللہ بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. میرے پیارے ساتھیوں, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے صرف روزہ رکھنے کا ہے, اللہ نے صرف نماز پڑھنے کا ہے, اللہ نے صرف حج کرنے کا ہے, اللہ نے صرف زکوٰۃ دینے کا ہے. نہیں میرے بھائیوں, اللہ نے روزہ رکھنے کا ہے تو افطار کرنے بھی کہا ہے. پوری زندگی ایک انسان کے لیے روزہ فرض نہیں ہے, پوری رات نماز پڑھنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. عبادت کی سیما ہوتی ہے, ہر چیز کی ایک سیما ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ایک شخص, ایک صحابی کا نام عبداللہ ابن عمر ہے. ان کا معمول تھا کہ یہ دن میں روزہ رکھا کرتے تھے اور رات میں تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے اور اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتے تھے. شکایت آئی, خبر آئی اللہ کے نبی کے کانوں میں
کہ عبداللہ ابن عمر بن العاص ہے جو اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتے. جب بیوی دن میں اپنے پاس بلاتی ہے تو یہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں روزے سے ہوں. جب رات کو ان کی بیوی ان کو اپنے پاس بلاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نفلی نماز کا اہتمام کروں گا, تہجد کی نماز پڑھوں گا. اس واقعے پر غور کریں میرے بھائیوں, ان کا معمول تھا کہ اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتے تھے, صرف نماز میں اپنی زندگی گزار دیتے تھے, بیوی کا حق ادا نہیں کرتے تھے. روزہ, دن میں روزہ, رمضان کے علاوہ نفلی روزہ اور رات میں تہجد کی نماز. جب بیوی اپنے پاس بلاتی تو یہ کہتے دن میں کہ میں روزے سے ہوں اور رات کو کہتے کہ میں تہجد کی نماز پڑھوں گا. اللہ کے نبی کے کانوں میں خبر آئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی, عبداللہ ابن عمر کی ملاقات ہوئی. آپ نے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا یا عبداللہ, آئے عبداللہ, الم اخبر انک تصوم الدہر وتقوم اللیل. آئے عبداللہ, سنا ہو کہ تم اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتے ہو, سنا ہو کہ دن بھر تم روزہ رکھتے ہو, رات کو تہجد کی نماز پڑھتے ہو, سنا ہو تم اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتے ہو. یہ خبر کہاں تک صحیح ہے؟ سنا ہوں کہ صرف تم روزہ رکھتے ہو, نماز پڑھتے ہو, بیوی بچوں کا حق ادا نہیں کرتے. کیا یہ صحیح ہے؟ جواب آیا ہاں اللہ کے رسول, یہ خبر صحیح ہے. آپ نے جو جملہ ادا کیا میرے بھائیوں غور سے سنیے, آپ نے جملہ ادا کیا, اے عبداللہ سنو, وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. اے عبداللہ سنو, جس طرح اللہ کا حق تمہارے اوپر ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو, اللہ کا حق تمہارے اوپر ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو, اے عبداللہ سنو, اسی طرح تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے. صرف اللہ کا حق تمہارے اوپر نہیں ہے, تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. پوری رات عبادت نہیں کر سکتے ہو, پوری رات جلسے میں نہیں بیٹھ سکتے ہو, پوری رات عبادت نہیں کر سکتے ہو. سونا بھی ضروری ہے, سونا بھی ضروری ہے. اپنی آنکھ کا حق ادا کرو کہ سو جاؤ. اللہ نے رات کو لباس بنایا. میرے پیارے ساتھیوں, آنکھ کا حق یہ ہے کہ تم سو جاؤ, جسم کا حق یہ کہ تم زندگی بھر روزہ نہ رکھو, بلکہ کبھی روزہ رکھو تو کبھی افطار بھی کرو. اور بیوی کا حق یہ ہے کہ بیوی اگر کپڑا مانگے آپ کپڑا لا کر دیجئے, بیوی اگر کھانا مانگے آپ کھانا لا کر دیجئے. میرے پیارے ساتھیوں, پھر آپ نے یہ فرمایا وَإِنَّ لِزَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. اے عبداللہ سنو, تمہارے گھر میں مہمان آ گئے, تم نماز پڑھنے کے لیے مسجد گئے ہو, نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلے گئے, فرض نماز ہوئی, آپ نفلی نماز کا اہتمام نہ کریں. گھر میں مہمان ہے, آپ مہمان کے پاس آئیے, ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیجیے, جگاڑ کیجیے. مہمان سے پوچھیے کیا پیشاب ضروری ہے, کیا پاخانہ ضروری ہے, کیا نہانا ضروری ہے. مہمان کا حق ہے. میرے بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے, صرف روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے, بلکہ اپنے جسم کا بھی حق ادا کرنا ہے, بیوی کا کرنا ہے, بچوں کا کرنا ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں, ہر وہ چیز اپنے جگہ پہ ہیں, ہم کسی چیز کو کسی سے کمپائر نہیں کر سکتے کہ صرف نماز ہی پڑھتے رہو, روزہ ہی رکھتے رہو. اسی طرح کا اور ایک واقعہ ہے, سلمان فارسی کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ اپنے دوست ابو دردہ کے گھر میں ملاقات کرنے کے گھر سے آئے, دیکھا کہ ابو دردہ گھر میں نہیں ہے, ان کی بیوی سے ملاقات ہوئی. فراء امت دردہ, ان کی بیوی کو دیکھا, حدیث کے الفاظ متبذلۃ, اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے, کبھی سر میں تیل نہیں لگایا تھا, کبھی کنگھی وغیرہ نہیں کیے تھے. میرے بھائیوں, جب سلمان فارسی نے دیکھا اس طرح حالت ہے تو انہوں نے سوال پوچھا ما شانو کی,
آئے میرے دوست کی بیوی، آئے بھابھی کیا بات ہے، تم زینت اختیار نہیں کی ہو، تم میک اپ نہیں کیے ہو، تم اپنے شوہر کے لیے سج دھج کر نہیں ہو، کیا بات ہے، سروں میں تیل نہیں ہے، بالوں میں کنگھی نہیں ہے، تمہاری ایسی حالت کیوں ہے، تمہاری ایسی حالت کیوں ہے؟ ہماری بہنیں اگر اس جلسے میں آئی ہیں تو وہ بھی اس واقعے کو غور سے سنیں۔ تو اس نے جواب دیا، اس بی بی نے جواب دیا، آئے میرے دوست کیا بتائیں، تمہارے دوست کو مجھ سے کوئی مطلب ہی نہیں، فلیس لہو حاجہ، تمہارے دوست کو مجھ سے کوئی مطلب ہی نہیں، جب میں دن میں اپنے پاس بلاتی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میں نفلی روزے سے ہوں، جب رات کو اپنے پاس بلاتی ہوں تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نفلی نماز کا اہتمام کروں گا، تہجد کی نماز پڑھوں گا۔ کوئی شوہر اگر ایسا کرتا ہے جن کو ان کی بیوی کی ضرورت ہے ہی نہیں تو پھر کس کے لیے میک اپ کرے؟ میری بہنیں اگر آئی ہیں تو آپ سنیں، اگر آپ کے شوہر کو آپ سے مطلب نہیں ہے تو آپ بھی ایسے بن جائیے۔ حدیث کے الفاظ متبذلۃ، اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ سلمان فارسی نے جب یہ سنا کہ ان کے شوہر کو ان سے مطلب نہیں ہے تو ان کے گھر میں کچھ دیر کے لیے رک گئے، اتنے میں ابو دردہ گھر میں آئے، فصنع لہ طعاما، کھانا پیش ہوا، دونوں نے مل کر کھانا کھائے۔ کھانا کھانے کے بعد سلمان فارسی یہ دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے کہ یہ اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے یا نہیں، یا پھر نماز پڑھنے کے لیے رات ہی میں چلے جاتے ہیں۔ کچھ دیر اس کے گھر میں رک گئے، تہجد کا ٹائم نہیں ہوا، تہجد کا وقت نہیں ہوا، یہ ابو دردہ مسجد کی طرف بڑھنے لگے۔ سلمان نے روکا، ابھی ٹائم نہیں ہوا، پھر کچھ دیر اور رک گئے، پھر چلنے لگے، پھر کہا کہ ٹائم نہیں ہوا، اتنے میں پھر تیسری بار جانے لگے، پھر دونوں مسجد گئے، نماز ادا کیے، نماز پڑھنے کے بعد اپنے دوست کو سمجھا رہے ہیں، او میرے دوست سنا ہے آپ نے، میں نے اللہ کے نبی سے فرماتے ہوئے سنا ہے، آئے میرے دوست اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جس طرح اللہ کا حق تمہارے اوپر ہے تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اگر تم اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتے ہو تو پھر تمہاری بیوی کو تم سے کوئی مطلب ہی نہیں۔ دونوں اللہ کے رسول کے پاس گئے، اللہ کے رسول کے سامنے جب اس واقعے کا تذکرہ کیا گیا، ذکر کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ سلمان نے بالکل سچ کہا ہے، اے ابو دردہ اللہ کا حق یہ کہ تم نماز پڑھو، اسی طرح بیوی کا حق ہے تم اس کی ضرورت کی چیزیں پوری کرو۔ اللہ کے نبی صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں، ان تطعمها اذا طعمت وتقصوها اذا اقتصيت، اے لوگو جس اسٹینڈرڈ کا کھانا تم کھا رہے ہو، جس معیار کا کھانا تم کھا رہے ہو، اپنی بیوی کو بھی اس معیار کا کھانا کھلاؤ۔ وَتَخْسُوهَا إِذَا اقْتَصَيْتَ، اور جس معیار کا کپڑا تم پہن رہے ہو اس معیار کا کپڑا اپنی بیوی کو پہناؤ۔ لیکن میرے بھائیوں کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں میں گھر کا مالک ہوں، اور اپنی بیوی کو گھر کی وہ باندھی سمجھتے ہیں، گھر کی نوکرانی سمجھتے ہیں۔ واللہ کہہ رہا ہوں آپ ان کے ذمہ دار ہیں، اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن آپ سے زیادہ ان کا حق ہے آپ کے گھر میں رہیں، ان کو آپ باندھی نہ سمجھیں، ان کو آپ نوکرانی نہ سمجھیں۔ میرے بھائیوں شادی ہو گئی وہ آپ کے پریوار ہے، میں نے دیکھا کتنے ایسے نوجوانوں کو کہ ساس سے تکلیف ہے، سسر سے تکلیف ہے، اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا، اپنے پریوار کو ستانا شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں ساس سے دشمنی ہے، سسر سے دشمنی ہے، سالہ سے دشمنی ہے، لیکن واللہ کہہ رہا ہوں جو آپ کے گھر میں نئی نبیلی دلہن بن کے آئی ہیں، جو اپنے ماں باپ کی زندگی کو قربان کر کے آپ کے گھر آ گئی ہے، آپ جس دن آپ کے نکاح میں آ گئے آپ یہ سمجھے کہ وہ آپ کا پریوار ہے۔ لیکن میرے بھائیوں شکایت اس طرف سے بھی آئی ہے کہ کچھ عورتیں مردوں پر حکومت کرتی ہے، شکایت آئی ہے کہ کچھ عورتیں زبان چلاتی ہے۔ یاد رکھنا گھر کے ماحول میں اگر عورت حکومت کرنے لگے، عورت حاکم بن جائے تو وہ پریوار میں کبھی سدھار نہیں ہوگا، وہ پریوار میں کبھی برکت نہیں آئیں گے۔ میری ماؤں بہنوں اگر آپ رئیسی ہیں، اگر آپ مالی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے، نسلی اعتبار سے آپ بڑے ہیں، اونچے خاندان کے ہیں، آپ کے شوہر کے پاس دولت نہیں ہے، پھر بھی آپ اپنے شوہر کے آگے
سینہ تان کے کھڑا نہیں ہو سکتے، منہ نہیں چلا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، شکوہ شکایت آتی ہے کہ عورت اگر مالدار نکل جائیں تو شوہر کو بڑا پریشان کرتی ہے، زبان چلاتی ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اے عورتوں کی جماعت تو سنو، جب تم بات کرو تو سیدھی بات کرو، جب تم بات کرو اس انداز سے بات کرو کہ تمہارے جملے میں زہر نہ ہو، جب تم بات کرو اونچی آواز میں بات نہ کرو، لیکن ہاں اتنی نرمی سے بات نہ کرو کہ مرد تمہاری طرف مائل ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی عزت کریں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق یہ بھی بتلا دیا کہ ان تطعمها اذا طعمت وتخصوها اذا اقتصيت، جب تم کھانا کھاؤ جس معیار کا کھانا کھاؤ اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ، جس معیار کا کپڑا پہنو اپنی بیوی کو بھی پہناؤ۔ میرے بھائیوں، پتہ چلا عورت کا حق اپنے شوہر پر ہے، شوہر پر یہ ہے کہ مرد اس کو تمام چیزوں کے انتظام کر کے دے، گھر میں تمام سامان لا کر دے۔ جب شادی ہو گئی آپ کے سروں میں ذمہ داری آ گئے، آپ کپڑا لا کر دے، آپ کھانا لا کر دے۔ بیوی اگر چاہے تو گھر میں کھانا بنائیں گے اور آپ کو کھلائیں گے، ورنہ کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، عبادت اپنی اپنی جگہ پہ ہے۔ نماز پڑھ لیے ہم پڑوسی کو ستا رہے، نماز پڑھ لیے ہم ملک میں لوگوں کو پریشان کر رہے، نماز پڑھ لیے ہم غلط کام کر رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہم تو یہ کام کر رہے ہیں نا۔ نماز پڑھ کے ہم اللہ پر احسان نہیں کر رہے، روزہ رکھ کے ہم اللہ پر احسان نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ چاہیں تو اپنے بندوں سے کیسا بھی معاملہ کر سکتا ہے، رحم کا معاملہ کیسا بھی کر سکتا ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ کہنا کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو باقی چیز نہیں کریں گے، حتی الامکان آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اور آپ برائی سے روکے رہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ نے نماز پڑھنے ہی کہا ہے، روزی روٹی کرنے نہیں کہا ہے۔ ہم صرف جنگلوں میں جا کر سادھو سنت بن جائیں گے، جنگلوں میں رہ کر پتے چبا چبا کر زندگی کاٹ لیں گے، عبادت کر لیں گے، نہ گھر میں ماں کی فکر ہے، نہ بچوں کی فکر ہے، نہ بیوی کی فکر ہے، جو چاہے جیسا کرے۔ میرے بھائیوں، ایسا رواج، ایسی رسم اسلام میں نہیں ہے، تصور سے باہر ہے، یہ سوچ سے باہر ہے۔ ہم اور آپ گمان ہی نہیں کر سکتے کہ ہم بیوی چھوڑ دے، بچے چھوڑ دے، ماں چھوڑ دے۔ اسلام نے یہ بھی کہا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے کنبے قبیلوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم اپنے آپ کو نمازی بنا دیے، ہم اپنے آپ کو روزے دار کہلائے، ہم اپنے آپ کو حاجی کہلوائے، لیکن اپنے بچوں کو چھوڑ دیے۔ بچے کہاں جا رہے ہیں؟ بچوں کی صحیح سے تربیت نہیں کیے، بیوی کہاں سے کھا رہی ہے، کیا پہن رہی ہے، ہم نے کبھی بیوی سے سکھ دکھ کی بات نہیں کی ہے۔ حالانکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ ہم نے تمہاری جن سے تمہاری بیویاں بنائے۔ اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے تمہاری جنس پہ تمہاری بیویاں بنائے، اس لیے بنائے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیوی سے سکون حاصل کرو، اور ہم نے تمہارے درمیان محبت الفت قائم کر دیے، ہم نے تمہارے درمیان رحمت بنا دیے ہیں، ہم نے تمہارے درمیان محبت پیدا کر دیے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، بیوی بنا کر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ جو سکون بیوی سے ملے گا میرے بھائیوں دنیا کی کسی اور چیز سے ملنے والے نہیں ہے۔ ہم بیوی کو اپنا پریوار سمجھے، بیوی کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم تاکہ اس سے سکون حاصل کرو۔ جن کی بیوی مر چکی ہے، 50 سال کے ہیں، 60 سال کے ہیں، آپ ان سے جا کر پوچھئے، کروڑوں روپے کی بلڈنگ ہے، زمین و جائیداد ہے، اولاد گھر میں زیادہ ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، بیٹی ہے، سب کچھ ہے، لیکن بیوی انتقال کر چکی ہے۔
اس انسان سے جا کے پوچھے کیا یہ بلڈنگ آپ کی ہے تو کیا اس میں سواد ہے، کیا اس میں مزہ ہے، کیا اس میں انٹرسٹ ہے، کیا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں،